آپ نے بات کی شریعت کی. شریعت میں آپ مجھے کہیں پر بھی یہ دکھا دیں کہ کوئی بھی گزرتا ہوا ہندو, کوئی بھی گزرتا ہوا نان بلیور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو نہیں رکھتا, اس کا سر قلم کر دو, دکھائیں مجھے کہیں پر یہ آپ. دیکھیے جو ہمارے صرف نبی اور کے صرف سمے میں ہو چکا ہے, ہمارے نبی کے سمے میں یہ ہو چکا ہے, جو جیسے یہودیوں کے اوپر آپ دیکھیں گے جب ان کے اوپر آکرمن کیا گیا تو ان کو جو ہے ان کا قتل کیا گیا, ان کو بندی بنایا گیا, ان کی عورتوں کو جو ہے لوٹ لیا گیا, ان کو مال غنیمت کے روپ میں بانٹا گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رضوان بھی ایک منٹ رکیے گا, رضوان بھی ایک منٹ رکیے گا پلیز, ایک منٹ رکیے گا. یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, بار بار ٹاپک ہندوستانی بھائی نے رکھا کہ قرآن کس کے لیے, بار بار قرآن چھوڑ کر کبھی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں, کبھی جذباتی باتوں میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں رضوان بھائی, ایک منٹ ان کی خوشی میں چلنے دیتے ہیں ان کو ایک دفعہ. آپ نے خود کہا ابھی کہ جو یہودی تھے ان کو گھیر لیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا, ان کو قتل کیا گیا. میں مانتا ہوں ایسا کیا گیا ہے. اب میں آپ کو اس کی پیچھے کی پوری ہسٹری دیکھیے گا. انہوں نے معاہدہ کیا کن کے ساتھ؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ ہم خندق کھود رہے ہیں, آگے سے آپ خندق کھودو, پیچھے خندق کھودنے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس معاہدے کو توڑا. معاہدہ توڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے مسلمانوں کی جانوں کو, ہمارے مسلمانوں کی عورتوں کو, ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو, ہمارے مسلمانوں کے بوڑھوں کو موت کے خطرے میں دھکیل دیا. ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا تھا, پہلی بات. دوسری بات, اس وقت کے ٹریڈیشن میں, ہسٹری میں جا کے پڑھیں کہ اس وقت معاہدے کو توڑنے کا اور جنگ کی حالت میں معاہدے کو توڑنے کا احکامات کیا تھے. مسلمانوں کے نہیں, جنگ کے احکامات کیا تھے, وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, چاہے وہ ہندو تھے, چاہے وہ مسلمان تھے, چاہے وہ مشرکین تھے, چاہے وہ جوش تھے, چاہے وہ جو مرضی تھے. لیکن اس وقت معاہدے کو توڑنے کا انجام کیا تھا, یہ آپ مجھے ہسٹری سے آپ بتائیں گے کہ ہسٹری میں اس کا انجام کیا تھا. مسلمانوں کو چھوڑ کے, ہر چیز کو چھوڑ کے ہسٹری سے مجھے بتائیں. اس کا انجام یہی تھا کہ آپ نے ان کو پکڑ کے قتل کرنا ہے. یہ اس وقت کا لا تھا. اور لا جو ہوتا ہے وہ کسی مسلمان پہ لاگو نہیں تھا, وہ صرف کسی جوش پہ لاگو نہیں تھا, وہ کسی ہندو پہ لاگو نہیں تھا. اگر تو مسلمان معاہدہ توڑتا تو وہ مسلمان کا سر قلم ہونا تھا. اگر تو وہ اسی طرح ایک اور جنگ میں جہاں پر مسلمانوں سے غلطی ہوئی, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, اس بارے میں ان کو سزا ملی اس چیز کی. اسی طرح سے جو معاہدہ ہوا, اور اسلام میں معاہدے کی بہت بڑی ویلیو ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ نے معاہدہ کر دیا, آپ نے معاہدے سے منہ نہیں پھیرنا, چاہے وہ کسی بھی طرح کا معاہدہ ہو, آپ نے معاہدے کو پورا کرنا ہے. اسی لیے قرآن میں جوش کو, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا, ان کو بتایا گیا ان کو قتل کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, لیکن کس بیس پر کیا گیا؟ کیا یہ شریعہ اسلام نے کھڑا کیا ہے؟ نہیں, یہ لا اس ٹائم پر موجود تھا. یہ لا موجود تھا. اگر مسلمان دغا کرتا تو مسلمان کا بھی سر قلم ہوتا. احسان بھائی آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کو تو قتل کیا گیا, اور کیا ان کی عورتوں بچوں کو لوٹنا, غلام بنانا بھی کیا اچت تھا؟ نہیں, تو ان میں سے کس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ ان کو مار دو؟ ان کو قتل کرنا ٹھیک تھا یا ان کو رکھنا ٹھیک تھا؟ ان کو عزت کے ساتھ رکھنا ٹھیک تھا. یہاں پر ہم لوگ اسی بات کو غلط فہمی میں لے کے چل رہے ہیں کہ اگر تو آپ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہو, آپ مجھ سے لڑ رہے ہو, آپ میری زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو, آپ میری زندگی ختم کرنا چاہتے ہو, تو میں آپ کو تو ختم کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کی اولاد کو اور آپ کی بیوی کو ختم نہیں کر سکتا. اگر تو میں آپ کی اولاد کو اور آپ کی بیوی کو لا کے ایک گھر میں بٹھاتا ہوں, ان کو عزت دیتا ہوں, ان کو کھانا دیتا ہوں, ان کو تعلیم دیتا ہوں, تو یہ میری انسانیت ہے یا میری بغیرتی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نے غلط الفاظ استعمال کر دیے. آپ یہ بتائیے احسان بھائی, آپ نے کسی کو قتل کیا اور اس کی گھر والی کو لا کے آپ اس کو اپنی گھر والی بنا لیں گے, یا کہ اسے سیکس کریں گے, یا اس کو بیچ دیں گے, تو کیا وہ اس کو قبول کرے گی؟ بہت اچھا میرے ساتھ کر رہے ہو آپ. میں نے قتل کیا, غلط کیا. جنگ کی حالت میں نے کیا, وہ الگ بات ہے. کسی بھی انسان کو قتل کر کے اس کے گھر کے, اس کے بچے کو, اس کی بیوی کو اٹھا کے لانا غلط ہے. لیکن آپ جنگ کی حالت میں یہ سب کچھ کر سکتے ہو, کیونکہ جنگ کی حالت میں بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا آپ لوگوں نے. اب ان کو لایا گیا, ان کو بٹھایا گیا, ان کو رکھا گیا, ان کو عزت دی گئی, ان کو گھر دیے گئے, ان کے بچوں کو پڑھایا گیا. یہ دین اسلام کہتا ہے.
اگر تو یہ کام غلط ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ دین اسلام غلط ہے. پھر میں مان لیتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ غلط کام کیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کی حالت میں, اور یہ چیز اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کرائی کہ جنگ کی حالت میں آپ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاؤ, جنگ کی حالت میں آپ کسی کے عورت کو اٹھا کے لے جاؤ, یہ لا تھا. اسلام نے جو انٹروڈیوس کروایا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کی عورت کو مارنا نہیں ہے, آپ نے اس کی بچے کو مارنا نہیں ہے, آپ نے اس کے بوڑھے کو مارنا نہیں ہے, یہ دین اسلام نے بتایا ہے. لیکن لا کیا تھا؟ لا یہ تھا کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ, ان کو قیدی لے جاؤ. یہ اس وقت کے مشرکین بھی کرتے تھے, یہ اس وقت کے ہندو بھی کرتے تھے. یہ بتائیے, وہ کرتے تھے اس سمے کے مشرک کرتے رہے ہوں گے, قاتل کرتے رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. جو ویکتی اس طرح کی حرکت کرے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہے, یہ کہاں تک اچت ہے؟ بہت اچھا سوال. پیغمبر نے کہا, اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اس عورت کو نہیں مارنا جس کو معاشرہ مار رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا اس بچے کو نہیں مارنا جس بچے کو معاشرہ مار رہا ہے, اس بوڑھے کو نہیں مارنا جس کو معاشرہ مار رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ شریعت ڈالی ہے. لا میں کوئی لا جو ہے نا, اس کو بھلے ہی چاہے اپنی لونڈی بنا لو یا کہ بیچ دو, غلام بنا لو, یہ اللہ کے رسول نے کہا یہ اچت ہے. لونڈی بنانا, غلام بنانا, بیچنا یہ الگ میٹر ہے. اس میں نقصان کہاں پر ہے, مجھے آپ وہ چیز بتائیں. آپ یہ بتائیے